لائے۔ نبی کے آخری خطبے سے صاف ظاہر ہے علی کا خون کبھی بے وفا نہیں ہوتا۔ السلام علیکم۔ تقریر کرنا میری عادت میں شامل نہیں ہے، مگر سامنے کچھ باتیں جب ہوتی ہیں تو ان سے صرف نظر کر کے گزر جانا اچھا نہیں ہے۔ جی سب سے پہلے تو میں فرزند گرامی بیٹے اعجاز میاں کو مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے جو موضوع سوچا اور کہا بالکل میرے حساب سے۔ سبحان اللہ، ایک ایک بات کی میں تائید کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں سبحان اللہ اللہ، تبارک تعالیٰ ان کی عمر میں برکت۔ آمین آمین ثم آمین۔ کچھ باتیں بہت پوائنٹ کی ہیں، سنیے غور سے۔ میں تمہید میں کبھی نہیں پڑھتا، اصل موضوع پہ آتا کہ اتنے زمانے سے میرا آنا جانا ہے، آپ کہاں ہے؟ جی آپ کس گاؤں میں ہے؟ تقریباً 50-55 سال سے تو میرا آنا جانا ہے، اور اس سے پہلے حضور شہید ملت رحمۃ اللہ علیہ کا آنا جانا، ایک زمانے سے یہ گاؤں اپنے مریدوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ اس جلسے میں آج پہلی بار آیا ہوں، اور آ کر کے یہاں کا آپ بہت سے لوگ ہمارے پاس محبتاً اخلاقاً ہم اتفاق ہے کہ میں یہاں آ گیا۔ جی حضور، مطلب کوئی نہ آپ نے مجھے بلایا تھا، نہ میں کہیں سے مدعو تھا، جی حضور، نہ میرے ذہن میں تھا، مگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے، وہی ہوتا ہے، آپ آئے۔ اچھا دوسری چیز، میں زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، تکلیفیں رہتی ہیں، زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، تو یہاں آئے، میں نے کہا بھائی کھانا کھا لوں ذرا، مگر جب بیٹھنا ہوتا ہے تو میں کھانا آدھا کھاتا ہوں، تکلیف نہ ہو بیٹھنے میں، پانی تو پیتا ہی نہیں، تو استنجے کی حاجت نہ ہو۔ آپ آئیے۔ ابھی مولانا نے اپنی گفتگو میں ایک درخت کا نام دیا تھا، اس کا نام ببول ہے۔ جی جی آپ جب بوئیں گے ببول تو اس میں کانٹے ہی تو نکلیں گے۔ جی جی، بہت اچھے حضور۔ ایک درخت تو جب آپ زمین میں گاڑتے ہیں، اگر درخت سیدھا نکل آیا تو اچھا لگتا ہے نہیں؟ جی تو اس درخت کے بارے میں کبیر داس نے کہا ہے، ہونہار بروا کے چکنے چکنے پتی ہے۔ ہونہار بروا کے چکنے چکنے پاتے۔ ذہن میں رکھیے گا اس بات کو۔ اب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ سب ہم لوگ جس بزرگ کے مزار کے سامنے ہیں اور جس کا عرس منا رہے ہیں، یہ اس کی شروعات کب سے ہوئی؟ کوئی صاحب بتائیں، عرس منانے کی شروعات کب سے ہوئی؟ جواب دیجیے جس کو معلوم ہو۔ جس کو معلوم ہو، بیٹا کوئی ہے تو اس کو معلوم نہ ہوگا، بیٹا کوئی ہے تو اس کو کافی دن نہیں، کچھ اندازاً بتاؤ، 100 سال 200 سال 300 سال کتنا ہوگا؟ 40-45 سال۔ میری عمر 83 برس ہے، 1939 کی پیدائش میری ہے۔ اللہ، آپ جان لیں تو میں نے بھی دیکھا ہوگا، ضرور دیکھا ہوگا آپ کو۔ میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے، میری بات بہت صاف ہے، اور ہر شخص کے ہمیں اس کا گلہ نہیں ہے، اس کی شکایت نہیں ہے کہ لوگ کم ہیں، اس کی بالکل شکایت نہیں، کہ تو اللہ جس سے توفیق دے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک۔ دین کی باتیں سننے والے زیادہ نہیں ہوتے، جی حضور، کم ہوتے ہیں۔ جی حضور، 313 کے مجاہد ہزاروں پر بھاری تھے، بے شک، ہزاروں پر بھاری تھے۔ 313 کے سامنے اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ تھا، فتح تمہاری ہوگی، جی یقین تھا۔ یہ بتائیے، آپ نے عرس کا پروگرام جب شروع کرایا تو کیا میلہ لگانے کا پروگرام شروع کرایا تھا؟ جواب دیجیے گا۔ مگر آپ اس کو ایسی رنگت دے رہے ہیں جو میلے کی ہے۔ عرس کے پروگرام کو آپ جو رنگت دے رہے ہیں
جیسے ہندوؤں کے میلے میں ہوتا ہے، جھولا بھی لگا ہوا ہے، تماشا بھی لگا ہوا ہے، کھیل کود دکھانے والے جو بھی لگے ہوئے ہیں، اب تو کیا ہوا؟ آپ ذہن لوگوں کا سنیے غور سے. آج اتنے لوگ ہیں، آپ نے ہی تو بنیاد رکھی ہوگی ایک دن قوالی ہوگی. بتائیے، ایک دن قوالی ہوگی، آپ نے بنیاد رکھی نا، جس نے بھی رکھی. اب تو یہ کسی کو یاد بھی نہ ہوگا کہ قوالی کا پروگرام کس نے رکھا. اگر آپ قوالی کا پروگرام کی بنیاد نہ رکھتے تو آپ کے مجمع میں زیادہ لوگ ہوتے. صحیح. آپ کے مجمع میں زیادہ لوگ ہوتے. اس قوالی کے بارے میں جو صوفیاء کرام قوالی سنا کرتے تھے، شرط تھی کہ جو لوگ قوالی سننے والے ہوئے باوضو. آج اس کی پیروی کون کرتا ہے؟ آپ سوچو، کبھی سوچا آپ نے کہ پیڑ آپ لگا رہے ہیں، پودا اگر ٹیڑھا ہو گیا تو رسہ باندھ کے کھینچنے سے سیدھا نہیں ہوگا. صحیح، بے شک. کبھی سیدھا نہیں ہوگا. وجہ کیا ہے؟ ہم کو تمام باتیں بتائی جاتی ہیں، ہم ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، کچھ اثر ہی نہیں. کبھی سوچا آپ نے اس کی بنیاد میں کیا چیز ہے؟ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیے، آدمی جو غذا کھاتا ہے سب کچھ اس پر منحصر ہے. جو غذا وہ کھاتا ہے، نیکی اور بدی سب اس پر منحصر ہے. اگر غذا حلال کی کھاتا ہے تو اس کے خون میں حلال، اس کے رگوں میں حلال خون دوڑے گا، اور اس کا ذہن، اس کا دل نیکی کی طرف مائل ہوگا، عبادت کی طرف مائل ہوگا. اور اگر حرام کی غذا کھاتا ہے وہ بھی رگوں میں جائے گا تو اس کا ذہن شیطانیت کی طرف مائل ہوگا. تو یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کون سی غذا کھا رہے ہیں. کوئی جانتا نہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگ جانتے بھی ہیں. اپنا محاسبہ کیجئے، غور کیجئے کہ آپ کے کمائی میں کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی ہے. صحیح، بہت اچھے. کوئی حرام چیز تو نہیں آ رہی ہے. آج آپ نے دیکھا کہ کوئی پیسہ خرچ ہو، بہت سے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ بامبے میں جاتے ہیں، بہت جلدی سیٹ بن جاتے ہیں. ایمانداری کما کر کے بہت جلدی کوئی سیٹ نہیں بن سکتا. صحیح، صحیح ہے. آپ جان لیجئے، بہت جلدی کوئی سیٹ نہیں بن سکتا. اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ کوئی بہت بڑا مالدار ہو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ دیتے رہو، جو رقم آئے زکوٰۃ دیتے رہو، خرچ ہوتا رہے، غریبوں کا بھلا ہوتا رہے، پیسہ اکٹھا نہ ہو. اسلام کے نظام میں پیسہ زکوٰۃ کا اکٹھا ہوتا ہے، زکوٰۃ کا اکٹھا ہوتا ہے، وہ غریبوں کا خرچ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. تو جو پیسہ آپ کماتے ہیں، آپ کو آپ کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے. کمپنی سے کوئی سامان نکلواتے ہیں، نکلوانا ہے 1 پیٹی، مینیجر کو ملا کر کے آپ نے 10 پیٹی نکال دیا، تو اب ظاہر ہے کہ بہت جلدی آپ سیٹ ہو جائیں گے. اور اس کے بعد آپ جب 11ویں شریف آئے گی تو آپ 50 بکرا لے آئیں گے کہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی مجمعین کے لیے فاتحہ کرائیں گے. پیسہ اگر حرام ہے تو وہ فاتحہ کہاں درست ہے؟ آپ سوچو. عوام بھلے کہیں کہ حاجی صاحب نے بہت بکرے کٹوائے اور خوب کھلایا، مگر اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے وہ پیسہ، آپ وہ پیسہ کہاں سے لائیں؟ حلال پیسہ 1 پیسہ بہت ہے. بہت اچھے. حلال کمائی کا 1 پیسہ بہت ہے، اور حرام کمائی کا 1 کروڑ کچھ نہیں. میں نے کیوں کہا تھا، ابھی ہمارے نعت خواں حضرات، دیکھیے علماء کرام سے اور نعت پڑھنے والوں سے میں اس کا سخت مخالف ہوں کہ کسی پڑھنے والے کو 10 روپے کا معمولی سکہ دیا جائے. کیوں معمولی سکہ دیا جائے؟ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے. کون سا مسلمان ایسا ہے جس کے پاس 2-4 لاکھ روپیہ نہیں ہے؟ آج کہیں غربت دکھائی دیتی ہے. لوگ کہنے کو غریب ہیں، زمین بکنے لگے تو روپے نکل آئے. صحیح. زمین کہیں بک رہی ہو تو بھی روپیہ نکل آئے. لوگ 1 بسوا 2 بسوا 4 بسوا فوراً خرید لیں گے. تو آپ اپنے لیے تو تمام پیسہ خرچ کر دیتے ہیں اور اللہ کے خاص بندوں کے اوپر نہ خرچ کریں.
کیسی بات ہے؟ وہ آپ کو ایک ایسا کس کا کلام سنا رہا ہے؟ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا رہا ہے، بزرگوں کا کلام سنا رہا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ جی جی کتنا پیارا کلام سنا رہے تھے، اور جس کو دیکھیے وہ کوئی 10 روپیہ لا رہا ہے، کوئی 20 روپیہ لا رہا ہے، یہ کوئی بات نہ ہوئی۔ کوشش کرے، کوشش کرو، تمہارا ہاتھ کھلا ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینے والا ہاتھ پسند کیا ہے، ہاں ہاں ہاں، واہ 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 واہ، دینے والا ہاتھ پسند کیا ہے، لینے والا نہیں۔ لینا ہو تو اللہ سے، اس کے رسول سے مانگو، بندوں سے کیا کہنا ہے، اور دیتے رہو۔ جبکہ ایک طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم اگر ہماری راہ میں کسی کو دیتے ہو، 1 روپے دیتے ہو، 1000 دیتے ہو، تو اتنا زیادہ گناہ اس کا ہم لوٹا دیں گے۔ ہمیں اس بات پر یقین نہیں، شاید اعتماد نہیں ہے اللہ اس کے رسول کی بات پر۔ بینک کی بات پر یقین ہے کہ 1 لاکھ روپیہ جمع کر دو گے تو اتنا انٹرسٹ ملے گا، اتنا انٹرسٹ ملے گا۔ اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے۔ سوچو، اگر آپ نے اپنا پیسہ کہیں کسی نیک کام میں لگا دیا ہے تو وہ اس کا کتنا بینیفٹ آپ کو ملے گا، اور اس سے اچھا نیک کام کیا ہو سکتا ہے کہ غریب و نادار کی مدد کر دی۔ بہت اچھے لوگ، اپنے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے۔ آج آپ شادیوں میں دیکھیے، شادیوں میں اکثر شرکت ہونے کا موقع ملتا ہے، مختلف جگہوں پہ نکاح پڑھانے جانا پڑتا ہے۔ ابھی بامبے بھی جانا ہے، 21 مارچ کو 3 نکاح مختلف جگہوں پہ ہے۔ تو میری یہ تنبیہ رہتی ہے کہ فضول پیسہ نہ خرچ کرو۔ ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، اتنا پیسہ شادی میں خرچ کرتا ہے، انتہا نہیں ہے۔ اور اللہ اس کے رسول کے نام پہ 100 روپے نکالنا مشکل ہے، 100 روپے نکالنا مشکل ہے، اور بیٹے کی شادی میں خرافات کرنے میں لاکھوں اڑ جاتے ہیں منٹوں میں۔ باجے گاجے والا کم سے کم زیادہ پیسہ لے جاتا ہے، ایک گھوڑا والا آتا ہے کم سے کم 5000 چھوٹی رقم ضرور لے جاتا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ اور ڈی جے والا اگر آ جائے گا تو کم سے کم 20-25 ہزار تو لے ہی جائے گا۔ بولو، اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ یہ پیسہ آپ کسی مسجد میں لگا دیں، کسی مدرسے میں لگا دیں، یا کسی نیک کام کی جگہ پہ لگا دیں، تو آپ کی سمجھ بات نہ آئے گی نا۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو گناہ سے بچ جائیں، صحیح ہے، بے شک، گناہ سے بچ جائیں، پلس نیکی کا انبار لگ جائے آپ کے مقدر میں، صحیح ہے، آپ بہت کے اچھا، نامہ اعمال میں، بہت اچھے لوگ، آپ کے نامہ اعمال میں نیکی کا انبار لگ جائے۔ سوچو، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، 2-3 باتیں اور بھی میرے ذہنوں میں رہتی ہیں، اور اگر سمجھیں آپ تو ہماری تعداد ہمارے ملک میں ہم 20 کروڑ ہیں، اور ہمارے دیگر ہمارے جو برادران وطن ہیں وہ 80 کروڑ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ان 80 کروڑ میں کچھ اور بھی اقلیتیں ہیں جن کو سکھ کہا جاتا ہے، جی، جن کو سکھ کہا جاتا ہے، جن کو اور بھی مختلف مذاہب کا ماننے والے کہا جاتا ہے۔ اور جب سکھ کو اپنی شادی کرنی ہوتی ہے تو کہاں جاتا ہے شادی کرنے؟ وہ گردوارے میں جاتا ہے، گردوارے میں جاتا ہے، ہندو مندر میں جاتا ہے، عیسائی اپنے چرچ میں جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہے جو شادی کرنے کے لیے حال ڈھونڈتا ہے، حال ڈھونڈتا ہے، نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے کہ مسجدوں میں نکاح پڑھو۔ بہت اچھے حضرت، بہت اچھے حضرت، آج اگر طے کر لو کہ ہم نبی کی سنت پہ عمل کریں گے تو یقین جان لو زندگی کیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ صحیح ہے، ہم لوگوں نے سعدی و رحمہ کا وہ شعر پڑھا تھا کہ خلاف پیمبر کشیر ہے گزید کہ ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، کیا کہنے، ماشاءاللہ، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔
تو اپنا پیسہ فضول مت. عیسائی ہو وہ اگر چاہتا تو اس سے مال میں دیکھنے میں اس سے بڑا کوئی نہیں. بولو ہے بتاؤ. مگر کبھی آپ نے مال کو ترجیح دی؟ مال جو بھی رہا غربات میں خرچ کرتے گئے دیتے گئے. اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے آپ کے چاہنے والوں کو بھی یہی طریقہ رہا بزرگان دین کا اولیاء کرام کا. ابھی بات یاد آ گئی ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دہلی میں آپ کا مزار پاک ہے, اپنے سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں. آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ باورچی خانے میں جو کچھ ہے سب تقسیم کر دو. باورچی خانے میں جو کچھ ہے سب تقسیم کر دو. خادم نے تقسیم کر دیا. بلایا اس کو, کہا سب تقسیم کر دیا. کہا کل کے لیے تھوڑا سا رکھ لیا. کل کے لیے تھوڑا سا رکھ لیا. کہا خدا پر یقین نہیں ہے, خدا پر بھروسہ نہیں ہے, کل خدا نہیں دے گا. آج تو اگر بانٹ دیتا تو سوچو. یہ یقین ان بزرگوں کا ہے, نبی کی بات تو چھوڑو. ان بزرگوں کا ہے کہ آج جو کچھ ہے تقسیم کرو, ماشاءاللہ, آج جو کچھ ہے بانٹو, کل تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نہیں دے گا. بے شک. پھر یہ تو ایسا پیسہ ہے, ایسی چیز ہے جتنا دو گے اتنا ملتا جائے گا. آج دو کل لو, یہاں دو وہاں لو, کہیں گھاٹا ہی نہیں اس میں ہے. تو اپنے پیسے کو کہیں فضولیات میں نہ خرچ کرو. اور سنو, شادیوں میں باجا گاجا کے تو ظاہر میں باجا گاجا عورتوں کا گانا بجانا میں اس کا سخت مخالف ہوں. ہمارے مریدین کے جہاں جہاں حلقہ ہے ہم نے رات کا رت جگہ ختم کر دیا ہے. رات کا رت جگہ ختم کر دیا ہے اور کوشش کیا ہے کہ عورتیں کم سے کم وضو کر لیں, نماز پڑھیں, نفل نماز پڑھیں, کچھ عبادات میں ہو. بہت چیزیں ختم ہو گئی ہے مگر اب بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں سنائی دیتا ہے, جہاں پر ظاہر ہے کہ لوگ باجا گاجا اپنی شادیوں میں لاتے ہیں. تو یقین نہیں کہ ان کے ہاں یہ خرافات کی رسم نہ ہوتی ہو. آپ جان لیں. ارے آپ کہاں جا رہے ہو بابو؟ سنت کا طریقہ چھوڑ کے, اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کے آپ ابلیس کے طریقے پر جا رہے ہو, شیطان کے طریقے پر جا رہے ہو. حضرت فاطمہ زہرا کی شادی یاد نہیں آتی ہے؟ مولا کائنات سے شادی کتنی شارٹ میں, کتنی مختصر میں, کتنے کم پیسے میں, کتنے کم لوگوں کے ساتھ مسجد میں نکاح ہوا. بہت اچھے. بولیے, آپ پہلے یہی طے کر لو کہ ہم اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں ضرور کرائیں گے. انشاءاللہ مسجد میں ضرور کرائیں گے. جب ایک بات پہ آپ کاربند ہو جائیں تو یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی انسان طے کر لے کہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے, اور جب وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو بہت سی برائیاں خود بخود چھوٹتی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ کچھ طے کیجئے. ہمارے تمام علماء کرام, پیارے علماء کرام, شورائے الزام, سامعین, اسٹیج پر تمام لوگ بیٹھے ہوئے ان کے سامنے, آپ طے کیجئے کہ اپنے بیٹے کا نکاح آپ مسجد میں پڑھائیں گے. بولی جواب دیجیے. اپنے بیٹے کی شادی, کوئی غلط بات نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں پڑھائیں گے آپ؟ نہیں پڑھائیں گے. بولو, ارے بھائی بولو. بھیا کہنے بول رہے ہیں. اپنے بیٹے کا نکاح مسجد میں پڑھائیں گے. آپ کے گاؤں میں بھی مسجد ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نکاح مسجد میں پڑھا دیجیے, باقی کام اپنا کھانا پینا باہر کروا دیجیے. یہ کوئی کچھ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی دقت ہے, کوئی پریشانی ہے نکاح مسجد میں کرنے سے؟ کتنا بڑا ثواب ہے, بہت زیادہ. تو آپ کوشش کریں. دیکھیے ہمارا اپنا کام ہمیں ہی تو کرنا ہے, صحیح ہے, صحیح ہے. دوسرا کون کرے گا؟ ہماری اپنی ذمہ داری ہے خود راستے پر رہنا, خود راستے پر چلنا اور لوگوں کو چلانا. میں کوئی چیز دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکتا ہوں کہ ہمارا کوئی مرید ہمارے سامنے خلاف شرع گفتگو کرے یا خلاف شرع وہ طریقہ. میں بالکل ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں صرف نظر کر دوں اور نظر بچا کر کے گزر جاؤں. میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ضرور پورا کروں. اور لوگ ڈرتے ہیں کہ کیسے تنقید کریں. ابھی آپ نے سنا ایک بات بیٹے کی بہت اچھی لگی اور تنقیدی پہلو لیے ہوئی تھی. ایک بات پتھر کی لکیر, سچائی کی لکیر, بہت اچھی بات تھی. عموماً زیادہ تر لوگ تو اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں, بس وہ جیسے کہ نعرے تکبیر والی گفتگو کرتے ہیں
اور شعرا ایسے ماشاء اللہ رہتے ہیں کہ کلام میں داد تو ملتی ہے، پیسے بھی اللہ دلاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اس طرف لوگوں کی نظر کم آتی ہے کہ تنقیدی پہلو سے گفتگو، صحیح، تنقیدی پہلو سے اصلاح لیے ہوئے تقریر کا موضوع وہ موضوع تھا، اور میں ہمیشہ اسی موضوع پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہت سی جگہوں پہ ہمارے سارے مریدین کو معلوم ہے کہ اگر ہمیں پیر صاحب کو بلانا ہے تو اپنے یہاں شادی میں ہم باجا نہیں بجوا سکتے، بہت اچھے بہت اچھے، اپنے یہاں شادی میں باجا نہیں بجوا سکتے، اسی لیے جس مرید کو ہمیں نہیں بلانا ہوتا ہے وہ باجا بجواتا ہے، پتہ تو چلے گا ہی کس نے بجایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو توبہ تو کرنا ہی پڑے گا۔ ایک پروگرام میں گیا، ایک بہت بڑے آدمی کے مرید ہیں، 300-400 بیگھہ کے زمیندار ہیں، تو ان سے متصل ایک گاؤں تھا، وہاں میرا قیام تھا، وہاں ایک بارات آئی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا تھا تو باجا سن رہا تھا، تو جس گاؤں میں گیا تھا مہمان، وہاں میں صرف مہمان ہی تھا، دعوت کی شکل میں گیا تھا اور میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی، مگر جب باجا سنا ہم نے تو ہم نے گاؤں کے لوگوں کو بلایا، ہم نے کہا بھائی نکاح کون پڑے گا؟ معلوم ہو حافظ صاحب ہے جن کا ٹھیکہ ہے، یا مولوی صاحب ہے جو نکاح پڑھتے ہیں۔ میں نے بلایا حافظ صاحب کو، میں نے کہا حافظ صاحب آج میری آپ ایک بات مانیں گے؟ حضرت بتائیے۔ لیکن بات میری یہ، میں نے کہا کہ آج آپ نکاح نہیں پڑھیں گے، آج آپ نکاح نہیں پڑھیں گے۔ مولوی کہے یہ نکاح نہ پڑھ گئے تو 1500 ملے تو ہو جائے، اسی لیے تو نہیں وہ اعتراض کرتا ہے کہ باجے تو ہم سے کیا مطلب ہے، ہمیں 2000 سے کام ہے یا 2500 سے کام ہے یا یہی تو ہے نا، نہیں بولتا ہے وہ۔ تو جب حافظ صاحب نے ہم سے یہ کہا کہ حضرت اگر ہم یہ کہہ دے کہ ہم نہ ہی پڑھ گئے تو جانا تھا، وہ کیا کریں، ہم میں جوتے نکال دیں گے، مدرسے سے ہم کو نکال دیں گے۔ میں نے کہا تمہیں کتنی تنخواہ ملتی ہے؟ اس نے کہا اتنی تنخواہ ملتی ہے۔ میں نے کہا انشاءاللہ اگر ان لوگوں نے تم کو نکال دیا میں اپنے مدرسے تمہیں لے چلوں گا، دگنی تنخواہ دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں کسی اور کے اختیار میں، گاؤں والوں کے اختیار میں ہے، کمیٹی کے اختیار میں ہے۔ اللہ جس کو دینا چاہتا ہے کسی کو پتہ نہیں چلتا اس میں کیا ہے، بے شک، جان لو۔ چنانچہ میں تو کھانا نہ کھا کے سو گیا۔ اب 2 بجے حافظ جی آئے کو جگانے، حضرت کون حساب کتاب لگائے جو نکاح ہو جائے۔ تو ہم نے کہا اچھا براتیوں بلاؤ۔ سارے باراتی بلائے گئے، شامینہ تنا ہوا تھا۔ میں نے کہا بھائی اس باراتی آپ لوگوں نے معلوم ہے کیوں آپ کا نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ حضرت ہاں باجا ہم لوگ بجائے کے آئے ہیں، تو ہم کہیں کہ لوگ بہت اچھا کام کیے ہوئے نکاح نہیں ہو رہا ہے، آج سے توبہ کر لو، کیا کوئی شادی کرو گے تو باجا نہیں بجا، سبحان اللہ، تب نکاح ہوگا۔ واہ واہ واہ، سب کو توبہ کرائے تب نکاح پڑھوا دیا۔ اتنی ہمت مولوی کی ہونی جی ہونی چاہیے، بہت اچھے حضرت۔ اب اللہ پر یقین و اعتماد رکھو، روزی اس کے اختیار میں ہے، گاؤں والوں کے اختیار میں نہیں۔ خلاف شرابات دیکھو۔ اچھا ابھی ایک منٹ بات آئی پوچھ لوں، کل پرسوں بھی شادی جو ہوئی تھی اس لڑکے کے یہاں، نکاح کس نے پڑھا تھا؟ نکاح کس نے پڑھا تھا جناب کو؟ یا حضرت مغل میں آپ نے کہا تھا، آپ نے ایک کو مرتبہ اپنی تقریر میں گفتگو میں ان کو منع کیا کہ باجا بجا۔ ہم جو لیٹسٹ بات بتاؤ، اس محفل میں کہا تھا ہم جو پوچھنا ہے اتنے سوال کے جواب۔ آپ نے جب نکاح پڑھا کتنا پیسہ ملا؟ 2500۔ اس وقت نکاح سے پہلے خطبے سے پہلے آپ نے کہا کہ باجے کو تو بتایا نہیں، بتایا کیوں نہیں بتایا؟ 2500۔ یہی امتحان ہے مولوی کا، یہی امتحان ہے۔ آپ یقین جانو پیسہ تو بہت ملے گا، صرف اس کے راستے پہ چلو تو آپ کی ضرورت تو اللہ خود بھاپ لیتا ہے۔ یقین جان لو اللہ شاہد و گواہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں سوچو طے کر لو، کسی سے مانگیں گے نہیں، کہیں گے نہیں۔ میں اپنی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتاؤں جی حضور، جو میرے ساتھ بیتی، کافی عرصہ ہوا، میرے دماغ میں ایک دن ایک بات آئی کہ بھائی سعودیہ کی، میری بات سنیے غور سے، سنیے غور سے، میں بس ختم کر رہا ہوں۔
میں آپ کی دلچسپی کے لائق شاید کچھ نہیں کہہ پا رہا ہوں. میں نے میرے ذہن میں بات آئی, بتاتا ہوں کہ کیسے اللہ پوری کرتا ہے. میں نے کہا ایک ٹارچ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ایک ٹارچ کی ضرورت. کہاں کی سنتے ہوئے سعودیہ کی ٹارچ بہت اچھی ہوتی ہے. کہیں گے نہیں کسی سے. مرید تو کہتا ہے حضرت جو ضرور تو بتاؤ, اس کو بھیج دیں. مگر اپنے لوگوں کا یہ دستور بھی ہے اور حلف بھی دلوایا جاتا ہے, وعدہ کرایا جاتا ہے کہ مرید سے اپنی ضرورت کا اظہار کبھی نہیں کرنا, اور جو دے دے بولے. میں نے کسی سے نہیں کہا. ایک جگہ ایک مرید کے ہاں گئے, دعوت میں گئے, ملنے گئے, اتفاق سے وہ سعودیہ کا تھا. اس نے نذرانہ کے ساتھ ٹارچ ویسے لا کے دے دی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کتنی معمولی چیز ہے. آپ خالی طے کرو کہ ہم مانگیں گے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے کسی نے کسی بھی ضروری سے آپ کو بتا دے. جی جی. تو اپنے آپ کو سدھار لو, جو برائیاں ہیں دور کر دو. اللہ تعالیٰ تمہاری عزت بھی بڑھا دے گا, انشاءاللہ. وقار بھی بڑھا دے گا. آج لوگ سوچتے ہیں, جو جانتے ہو تمہارا وقار کیوں گرا ہوا ہے, مگر اتنے وقار گرنے کے بعد بھی آج بھی دوسری قومیں آپ کو قابل اعتبار سمجھتی ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. آپ کو قابل اعتبار سمجھتی ہیں کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولے گا. مسلمان کو بلا لو پنچایت میں, جھوٹ نہیں بولے گا, سچ کہے گا. اتنی برائی کے بعد, جھوٹ کے بعد بھی, بے ایمانی کے بعد بھی, خرافات کے بعد بھی, تو کم سے کم جو یقین ان کے دل میں ہے اس کو بڑھاؤ. تو آپ جتنا اس کی یقین کو بڑھاؤ گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. آپ کے اندر جو برائیاں خود دور کر لیجئے اور طے کر لیجئے آپ کوئی بھی حرام غذا نہیں کھائیں گے. کوئی بھی حرام غذا نہیں کھائیں گے. جب آپ حرام غذا نہیں کھائیں گے تو آپ کو دل اندر سے کہے گا نماز پڑھو. آپ کو دل اندر سے کہے گا نماز پڑھ لو, وضو کر لو. کوئی نماز آپ کی چھوٹنے نہ پائے گی, آپ جان لو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج بہت زمانے کے بعد آپ سے تھوڑی سی گفتگو کرنے کا موقع ملا, اور میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کسی بھی محفل میں میں اس موضوع پہ کبھی نہیں کہتا کہ بہت کم لوگ رہ گئے کیا بولا جائے. بہت کم. میں تو جانتا ہوں کہ یہ سعادت ہے. جی صحیح ہے. جس کو ملنی ہے اسی کو تو ملے گی. بولو, یہ سعادت ہے. تو اللہ نے آپ کے حصے میں یہ سعادت آخر وقت تک لکھی تھی جی. کہ آپ بیٹھے رہیں گے, سب کی بات سن کے تب اٹھیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی کوششوں کو اور دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی اصلاح فرما دے. اپنے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, آپ کے صدقے میں, بزرگ آستانہ کے صدقے میں آپ سب کی مشکلیں آسان ہوں. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرشہ نبینا و سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ. اسلام پڑھ لیے.